اور کوشچن تھا کہ امام صاحب اگر صحن مسجد میں نماز پڑھا رہے ہوں اور آگے ڈیجیٹل فین لگا ہوا اسٹینڈ والا پنکھا ہے تو کیا وہ سترے کا کام کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو یہ بالکل کرے گا، کیونکہ وہ اس کے بیچ میں جو راڈ ہوتی ہے وہ ایک انگلی سے کم از کم موٹی ہوتی ہے۔ سترے کی تعریف یہ ہے کہ نمازی اپنے سامنے ایک رکاوٹ کھڑی کر لے، اس کے بعد کوئی بے نمازی آگے سے یعنی دوسرا شخص گزر سکتا ہے، اور اس سترے کی مقدار یہ ہے کہ کم از کم بیچ والی انگلی کے سرے سے لے کر کوہنی تک اتنا کم از کم اونچا، اور شہادت کی انگلی تک کم از کم موٹا، اتنی اگر لکڑی آپ گاڑ لیتے ہیں سترے کا کام کرے گی۔ اور یقینی سی بات ہے کہ پنکھا بڑا ہوتا ہے تو سترے کا کام کرے گا، اس کے پیچھے سے نکل سکتے ہیں۔ اچھا سب جس طرح آپ نے فرمایا کہ نمازی کے سامنے سے کہا جاتا ہے کہ 3 یا 4 صفوں کو اگر سے آگے سے اگر گزر جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، کیا فرمائیے گا؟ کیا جی ہاں، میدان میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نمازی کا جہاں تک نظر کا دائرہ ہے نا، اگر وہ سجدے کی جگہ نگاہ رکھے تو دیکھیں دائرے میں اور چیز آتی ہے، اس کے بعد نمازی نکل سکتا ہے، تو اس کا اندازہ 3 صفوف رکھا ہے کہ 3 صف کے بعد نکل سکتا ہے۔ باقی جو مساجد ہیں اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ بہت ہی بڑی مسجد ہو تو پھر وہ 3 صفوں کے آگے سے نکل سکتا ہے، ورنہ دیوارِ قبلہ تک نہیں نکل سکتا۔ لیکن ایک روایت کے مطابق اگر کسی مسجد کا حاصل ضرب لمبائی چوڑائی کو ضرب کریں تو 45 گز آ جائے، یہ اس میں ایسی کر سکتے ہیں کہ آپ 3 صف کے بعد نکل سکتے ہیں۔ اور آج کل کے دور کے اعتبار سے ہم اسی پر فتویٰ دینا آسانی اس میں محسوس کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم یہ حکم لگا دیں کہ پیچھے سے ہی نکلیں تو بعض اوقات جیسے میمن مسجد ہے کراچی کی، بہت بڑی مسجد ہے، تو وہ بعض اوقات نکل نہیں پائے گا نمازی، اس کو حرج میں مبتلا ہوں گے، تو اس قول پہ عمل کیا جائے تو بہتر ہے۔ سود کی تعریف معلوم کرنے کو کہا، دیکھیں سود کی تعریف یہ ہے کہ سود اس زیادتی کا نام ہے جسے مالی معاملہ کرتے ہوئے مشروط ٹھہرا لیا گیا ہو، اور وہ زیادتی کسی چیز کا بدلہ نہ ہو۔ جیسے خدا نہ خواستہ کوئی کسی کو 1 لاکھ دے اور کہے کہ جب واپس لوں گا تو 1,10,000 لوں گا، یہ دیکھیں مالی معاملہ کرتے ہوئے شرط ٹھہرا لی، اور یہ 10,000 کس کا عوض ہے؟ کسی کا بھی نہیں، تو لہٰذا یہ سود ہوگا۔ اب اس سے جواب مل گیا، اگر کوئی اسلامی ریاست بھی ہے لیکن وہ آپ کے اسی طرح قرض رکھے ہوئے پیسے کے اوپر آپ کو منافع دے رہی ہے تو اس سود کی تعریف میں آتا ہے۔ خالی اسلامی ریاست یا اسلامک بینک نام رکھ دینے سے سود جائز تو نہیں ہو جائے گا۔ ہاں، جہاں کوئی مفتی صاحب ایز اے شرعی ایڈوائزر موجود ہوں ان سے آپ معلوم کر لیں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ 1 لاکھ دیں، پر منتھ آپ کو اتنے % نفع ملے گا، وہ آپ کے پیسے کو انویسٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کو اس کا نفع دیتے ہیں، ان کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں۔ دوائیوں سود کے کپڑوں کے حوالے سے اچھا، سود کے اگر انہوں نے کہا کہ بالکل سود تو حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اگر اس کو تو سود کا استعمال ہی منع ہے، اور اگر کپڑے پہن کے نماز پڑھی تو ایک روایت کے مطابق وہ نماز قبول نہیں ہوگی، فرضیت سر سے اتر جائے گی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ نماز قبول نہیں ہوتی جو حرام کپڑا پہن کر استعمال کی جائے، ایسے حرام ادا کی جائے۔ اسی طرح حرام پیسے سے جیسے حج ادا کرنا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ ایک بھائی نے کہا کہ شوہر اکیلا بیٹھا ہوا ہے، دل میں بیوی کو طلاق دی، ہلکے سے ہونٹ ہلے لیکن آواز بالکل نہ نکلی، طلاق ہوئی یا نہ ہوئی؟ بالکل نہیں ہوگی، لیکن اس طرح کے کارنامے نہ کریں۔ بعض اوقات جی میں نے ڈرانے کے لیے کہا تھا، میں نے تو مذاق میں کہا تھا، میں نے دھمکانے کے لیے کہا تھا، پہلے کر لیں گے، مسئلہ بالکل نہیں پتہ ہوگا، پھر سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، پھر ڈھونڈیں گے، پھر ہمیں لکھیں گے صاحب ارجنٹ جواب دیں، میں بہت پریشان ہوں، ٹینشن میں ہوں۔ بھائی یہ ٹینشن ہم نے تو نہیں ڈالی، یعنی آپ اپنے حرکتیں الٹی سیدھی کریں، پھر آپ یہ چاہیں کہ اہل علم اپنے سارے کام چھوڑ کے آپ کی خدمت میں لگ جائیں اور کوئی جواب نہ دے تو مجھے اس قسم کے میسج بھی آتے ہیں کہ میدان محشر میں آپ کو پکڑوں گا میں، اس لیے آپ نے علم سیکھا ہے کہ ہمیں اس طرح رلائیں آپ، ہم کہاں جائیں اگر علماء ہمیں جواب نہیں دیں گے؟ ارے میرے پیارے بھائی، ہمیں دھمکیاں نہ دو، ہمیں پتہ ہے کہ کس کو جواب دینا ہے، کیسے جواب دینا ہے، تاخیر کب کرنی ہے، جلدی جواب دینا ہے۔ اس دھمکانے سے آپ اور زیادہ گناہگار ہوں گے، اس لیے یہ حرکتیں ہمیں چھوڑنی چاہیے۔ یاد رکھیں قضا اور کفارہ چند صورتوں میں لازم آئے گا، اس میں نمبر 1 پہلا یہ کہ ادائے رمضان کا روزہ ہو۔ اس کا مطلب اگر آپ نے قضا روزہ رکھ رہے ہیں رمضان کا اور خدا نخواستہ جان بوجھ کے توڑ دیا، نفلی روزہ جان بوجھ کے توڑ دیا، منت کا روزہ رکھا جان بوجھ کے توڑ دیا، اس میں کفارہ نہیں ہوتا، اس میں صرف قضا ہے۔ ہاں، توڑنے کا اگر بلا عذر توڑا تو گناہگار ہو سکتے ہیں، لیکن جو کفارہ لازم ہوتا ہے اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ ادائے رمضان کا روزہ ہو، جیسے بھی رمضان آ رہا ہے ہم روزہ رکھ رہے ہیں اس میں توڑیں تب ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ رات میں نیت کی ہو، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دن میں بھی نیت ہو سکتی ہے، فقہ حنفی کے مطابق اگر رات میں آنکھ نہ کھلے تو
لیکن اگر فرض کر لیں آپ نے دن میں آنکھ کھلی، روزہ رکھ لیا، نیت کر لی، اور خدا نخواستہ پھر اگر روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس پر قضا تو ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ باقی میں عرض کرتا ہوں ذرا ایک سائل منتظر ہیں، وہ پھر انتظار کرتے رہتے ہیں بیچارے، وہ ہولڈ پہ ہوتے ہیں، تو کال لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جوابات۔ السلام علیکم۔ تو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے کہ بعض صورتوں میں قضا اور کفارہ لازم ہوتا ہے، وہ ذرا اس کے لیے چند چیزوں کا اجتماع لازم ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ادائے رمضان کا روزہ ہو، پہلی شرط یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ رات میں نیت کی ہو، دن میں اگر بالفرض نیت کر کے روزہ توڑ دیا گناہگار ضرور ہوگا لیکن اس پہ قضا ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ تیسرا یہ کہ قصدن عمدن توڑا ہو، جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قصدن روزہ جان بوجھ کے، کہ روزہ یاد ہے پھر روزہ توڑنے والا عمل بھی جان بوجھ کر قلبی خوشی کے ساتھ کریں، تو یہ۔ چوتھا اس کی شرط یہ ہے کہ کوئی صحیح عذر بھی نہ ہو، کوئی عذر شرعی بھی نہ ہو۔ مثال کے طور پہ جیسے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، اچانک حالت خراب ہو جاتی ہے اور ضروری ہوتا ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی مطلب میڈیسن وغیرہ دیں۔ اسی طریقے سے بعض دمے کے مریض ہوتے ہیں، انہیلر وغیرہ یوز کرتے ہیں، ایک دم اچانک طبیعت بگڑ جاتی ہے، یا بعض مریض نہیں ہے لیکن بہت ہی کمزور ہوتے ہیں، بے ہوش ہو کے گر گیا ہے، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے ہیں، اب جلدی جلدی اس کو پانی پلانے کا سلسلہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی جب صورتحال ہو، اب اگرچہ وہ بالفرض ہوش میں بھی ہے، اسے پانی پلایا جا رہا ہے، یہ قصدن عمدن ہی روزہ توڑنا ہوگا، لیکن چونکہ یہ صحیح عذر شرعی اس کے ساتھ ہے تو اس پر قضا کفارہ لازم نہیں ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ کوئی صحیح عذر شرعی کی بنا پہ نہ توڑا ہو، ویسے ہی توڑ دیا، بس بھوک لگ رہی ہے زیادہ، یہ کوئی عذر صحیح شرعی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی عام ڈاکٹر نے سر درد کے اندر، داڑھ درد کے اندر توڑ دے روزہ، آپ کوئی بات نہیں بعد میں رکھ لیجئے گا، اس طرح کہا، تو اس طرح کے مطلب غلط قسم کے مشورہ دینے والے ڈاکٹر کا مشورہ مان کر روزہ توڑ دیا، یہ اس پر بھی قضا کفارہ لازم ہوگا۔ تو کوئی صحیح عذر شرعی نہ ہو اور پھر انسان ادائے رمضان کا روزہ جس میں رات میں نیت کی تھی جان بوجھ کر قصدن ابدن توڑے تو کفارہ لازم ہوگا۔ ایک یہ کہ جنایت بھی کامل ہونی چاہیے، اس پر انشاءاللہ میں کلام کرتا ہوں لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے کہ کن صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتا ہے، یعنی کس طرح ہم روزہ توڑیں یا کن شرائط کے ساتھ روزہ ٹوٹے گا تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ اس میں آپ کو بتایا تھا کہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ ادائے رمضان کا روزہ ہو، یعنی جو آپ کا کرنٹ رمضان چل رہا ہو اس کا روزہ توڑا ہو۔ دوسرا یہ کہ نیت رات میں ہی کی ہو، دن میں نہ کی ہو۔ تیسرا یہ کہ قصدن عمدن جان بوجھ کر روزہ توڑا ہو، یعنی روزہ یاد ہے پھر بھی اس کو توڑ رہے ہیں اور جان بوجھ کے توڑ رہے ہیں، خطاً نہ ٹوٹا ہو، سہواً اکراہن نہ ہو۔ اور چوتھا کہ کوئی صحیح عذر بھی نہ ہو، بس ویسے ہی تھوڑا سا مطلب یہ کہ بھوک زیادہ لگ رہی ہے، اس سے پریشان ہو کے جیسے بعض لوگ کر لیتے ہیں، یا طلب محسوس ہو رہی ہے، سگریٹ کی، پان کی طلب محسوس ہو رہی تھی، اچھا پیاس تھی لیکن اتنی زیادہ شدت کی نہیں کہ ہلاکی ہو جائے، ہوتی ہے سب کو، گرمی کے اندر پیاس تو لگتی ہے لیکن صبر نہ کر سکا اور اس طریقے سے معاملات کر لیے، تو یہ بھی ایک شرط ہے کہ صحیح عذر نہ موجود نہ ہو۔ پانچویں بتایا تھا کہ جنایت کامل ہو، جنایت مانے جرم بالکل کامل ہونا چاہیے۔ کامل کا مطلب یہ ہے کہ اگر غذا ہے تو ایسی غذا سے روزہ توڑا ہو کہ جس میں لذت پائی جاتی ہو، چنانچہ اگر کسی نے خدا نخواستہ خربوزے کے چھلکے کھا کے روزہ توڑ دیا، انڈے کے چھلکے کھا لیے، کچا انڈا اس کی سفیدی یا زردی اتار لی کہ جس سے طبیعت کراہت کرے، اگر ایسی چیز سے توڑیں گے تو ہم کہیں گے یہ جنایت کامل نہیں ہے، ناقص ہے۔ تو لذت والی چیز سے توڑا ہو۔ اسی طریقے سے جسمانی تعلق کے اندر، یعنی غسل واجب کرنے کے اندر جسمانی تعلق جو ہوتا ہے یہ جنایت کو کامل کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی نے حالت روزہ میں جسمانی تعلق کے علاوہ کسی طریقے سے اپنے اوپر غسل کو واجب کیا تو جنایت ناقص کہلائے گی، اس میں قضا ہوتا ہے، کفارہ نہیں۔ گناہگار ہوگا، روزہ ٹوٹے گا لیکن قضا ہے، کفارہ نہیں۔ ہاں اس میں یہ ضرور یاد رکھیے کہ علماء نے لکھا کہ اگر کوئی اس کو کھیل بنا لے، جیسے اگلا پوائنٹ ہے یہ کہ اللہ کی نافرمانی کا ارادہ بھی پایا جائے، مثال کے طور پہ اس میں یہی ہے کہ ایک دن اس کو پتہ چل گیا کہ جی کراہت والی چیز سے روزہ توڑیں تو صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہوتا، تو کچا انڈا کھا کے روزہ توڑ لیا۔ اگلا دن آیا پھر کچا انڈا کھا کے روزہ توڑ لیا، اس نے کہا یہ تو بڑا اچھا ہے یار، روزہ توڑو، ایک روزہ تو بعد میں رکھنا پڑے گا اور کفارہ بھی لازم نہیں ہوگا۔ تو پہلی دفعہ اگر اس نے ایسا کیا ہے یہ کہ جان بوجھ کے توڑا تو اس کو رعایت مل سکتی ہے، لیکن اگر دوسری مرتبہ ایسی کر لیا، تیسری مرتبہ ایسی کر لیا تو پھر یاد رکھیں رعایت نہیں ہے، پھر اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ تو یہ جو فقہا نے اپنے اجتہاد کے ذریعے بہت سے مسائل ذکر کیے ہیں، یہ لوگوں کو گناہوں پر دلیر کرنے کے لیے اور فراڈی قسم کے لوگوں کو روزہ توڑ کر اپنے نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنے کے لیے نہیں لکھے گئے، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص بہت ہی زیادہ مطلب نفس و شیطان کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس طرح کام کر لیتا ہے، تو یا پھر مطلب جیسے جسمانی تعلق میں بیوی کے معاملات ہوتے ہیں
وہ ہو گیا تو ایک آدھ دفعہ تو چلے غلطی ہو گئی تو یہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے تو اس میں اجازت دے دی، یعنی یہ کفارہ لازم نہیں کیا کہ یہاں پر جنایت کامل نہیں تھی۔ مثال کے طور پر یہ جیسے میں نے عرض کیا یہ نہیں ہے کہ جسمانی تعلق قائم ہو جاؤ کہ جی میں شرمندہ ہوں بہت زیادہ غلبہ ہو گیا تو ایسا کر لیا تو اس میں کفارہ نہیں ہوگا، یہ تو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جنایت کامل ہے تو کفارہ لازم ہے، لیکن مثال کے طور پر اس سے کم درجے کا کوئی معاملہ ہو تو پھر اس میں اسی لیے یہ رکھا ہے کہ کفارہ لازم نہیں ہوگا کہ چلیں جنایت ناقص ہے اور یہ شرمندہ بھی ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے تو چلیں اس کو رعایت مل جائے، لیکن اگر کوئی اس کی پھر عادتی بنا لے تو پھر اس کے لیے سختی کا حکم ہوگا اور اس کو ساتھ سخت معاملہ کیا جائے گا۔ تو جنایت کامل ہو یعنی جسمانی تعلق قائم ہو یا غذا کے ذریعے اگر توڑا ہے تو لذت والی چیز کے ساتھ توڑا ہو، اسی طرح اگر دوا کھائی ہے، بعض دوائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کڑوی قسم کی ہوتی ہیں اور طبیعت کو سخت ناگوار گزرتی ہیں، ان سے اگر روزہ جان بوجھ کر توڑا ہے تو قضا ہے کفارہ نہیں، بشرطے کہ عادت نہ بنائے۔ لیکن اگر ایسے سیرپ ہیں جو بڑے خوشبودار اور بڑی لذت والے ہیں وہ حالت روزہ میں پی کر توڑ دیا تو یہ نہیں کہ جی چونکہ دوا ہے تو پھر اس پہ قضا کفارہ نہیں ہوگا، اس میں جنایت کامل ہی کہلائے گی اور قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ اور چھٹا آپ کو بتایا کہ اللہ کی نافرمانی کا ارادہ نہ ہو، یہ اسی طرح ظاہر ہوگا کہ پہلی مرتبہ تو چلے ایک جیسے کراہت والی چیز اس نے کھا لی اور بعد میں نادم ہے شرمندہ ہے تو اس کو رعایت مل جاتی ہے، لیکن جب دوسرے دن پھر اس نے یہ حرکت کر لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہے، اس کی یہ حرکت ہی چاہے وہ لاکھ قسمیں کھائے کہ میری نیت ایسی نہیں تھی لیکن اس پہ لازم ہو جائے گا قضا اور کفارہ دونوں۔ اور آخری مسئلہ یہ کہ کسی اگر وہ مفتی صاحب کے قول کو اس نے سنا اور شاید صحیح سمجھ نہ سکا اور اس نے سوچا کہ یہ جو میرے ساتھ عذر یا مجبوری ہے اس کی بنا پر میرا روزہ ٹوٹ گیا، مثال کے طور پہ کوئی عالم صاحب بیان کر رہے تھے کہ دیکھیں حالت روزہ میں غیبت نہ کریں ورنہ روزہ نہیں رہے گا بالکل، یعنی اس کی روحانیت نہیں رہے گی، لیکن اس نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کہہ رہے ہیں غیبت کر لی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس نے غیبت کر لی غلطی سے ہو گئی اور اس نے سوچا ہو اب تو روزہ ٹوٹ گیا تو اس نے کھا پی لیا، تو یہ جو غلط فہمی پیدا ہوئی ہے اس پر قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ہونا ہی چاہیے کہ اگر اس طرح کی کوئی غلط فہمی پیدا ہو، مثلا آپ میڈیا پہ سن رہے ہیں کسی مفتی صاحب کا کلام سنا غلط فہمی پیدا ہوئی تو کم از کم کسی اور سے پہلے تصحیح کر لیں، لیکن میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جب اپنے فائدے کی بات ہوتی ہے نا تو ادھوری بھی سن کے کہتے ہیں بس ٹھیک ہے بس مسئلہ سمجھ میں آ گیا، اور جب نقصان کی بات ہوتی ہے تو بالکل ایسا جیسے مرغے کی کھال اتار دی جاتی ہے نا، پوری کھال اتار لیتے ہیں اچھی طریقے سے کہ میرا یہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، نقصان کا معاملہ ہے، شاید کوئی رعایت کا پہلو نکل آئے۔ تو یہ ہمارے ہاں جو صورتحال ہے بڑی دردناک قسم کی صورتحال ہے۔ تو ایک دفعہ میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ قضا اور کفارہ اس وقت لازم ہوں گے، نمبر 1 ادائے رمضان کا روزہ ہو، نمبر 2 رات میں ہی نیت کی ہو، نمبر 3 روزہ جان بوجھ کر عمدن توڑا گیا ہو، چوتھا کوئی صحیح عذر شرعی بھی نہ ہو، نفس کے تابع ہو کر کر لیا، پانچواں جنایت کامل ہو یعنی جسمانی تعلق کے ساتھ روزہ توڑا یا پھر باقاعدہ کوئی اچھی چیز جس سے طبیعت کراہت نہیں کرتی وہ کھائی یا ایسی دوا پی جس سے کوئی کراہت محسوس نہ ہوتی ہو اور کوئی صحیح عذر شرعی بھی نہیں تھا تو پہلے شرط گزر گئی روزہ گیا، اور اللہ کی نافرمانی کا قصد و ارادہ ہو باقاعدہ یہ بھی ہونا چاہیے، اور کسی مفتی صاحب کے قول کو سن کر غلط فہمی کی بنا پر یا انہوں نے کوئی حدیث بیان کی اس کی غلط فہمی کی بنا پر روزہ توڑ دیا تو ایسا بھی نہ ہو، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے مفتی صاحب کا سنا کسی حدیث کو سنا پھر روزہ توڑا ہو تو اس کو رعایت مل سکتی ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا کہ کوئی حدیث وغیرہ نہیں سنی بس توڑ دیا۔ مثال کے طور پہ ایک نوجوان ہے ہٹا کٹا ادائے رمضان کا روزہ ہے، رات میں نیت کی ہے، روزہ یاد بھی ہے اور آئس کریم کھا لی فریج سے نکال کر اور کوئی حدیث بھی ذہن کے اندر نہیں ہے اور کوئی پریشانی نہیں، کوئی سے عذر شرعی نہیں، تو قضا بھی ہوگا اور کفارہ بھی ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور جب صرف قضا لازم ہوتی ہے انہی میں سے کچھ شرطیں ختم کرتے جائیں تو پھر کفارہ ہٹ جائے گا اور صرف قضا لازم آئے گی۔ مثال کے طور پر نمبر 1 صرف قضا لازم ہوگی جب ادائے رمضان کے علاوہ کوئی روزہ ہو، جیسے میں نے آپ کو بتایا منت کا روزہ توڑ دیا، نفلی روزہ توڑ دیا، یا قضائے رمضان کر رہا تھا جیسے بہنوں کے روزے نکل جاتے ہیں وہ قضا کر رہی تھی وہ توڑ دیا جان بوجھ کر، اس پر قضا ہے کفارہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ادائے رمضان تھا لیکن دن میں نیت کی، رات میں نیت نہیں تھی دن میں کی، اس پہ صرف قضا ہے۔ تیسرا یہ کہ عذر کے سبب توڑا ہو تو پھر صرف قضا ہے۔ چوتھا یہ کہ خطأً ہو، عمدن نہ ہو خطأً ہو، یا پانچواں اکراہن ہو۔ چھٹا جنایت ناقص ہو، جنایت ناقص آپ کو بتایا تھا ایسی چیز سے روزہ توڑا کہ جو جس سے طبیعت کراہت کرتی ہو، کوئی صحیح مطلب مجبوری تھی تو دوا کھا لی، خراب قسم کی کڑوی دوا تھی، اور ایسی مجبوری بڑی بھی نہیں تھی لیکن کڑوی دوا کھا لی، اور اسی طریقے سے جسمانی تعلق قائم نہ ہوا، اس سے کم درجے کا کوئی فعل کر کے جان بوجھ کے غسل کو واجب کیا تو اس پہ قضا ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا ہے۔
اس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارادہ نہ ہو. مثلا یہ ایک ہی دفعہ یہ فعل ہوا ہے کہ آدمی نے کراہت والی چیز سے کھا لیا, اگر 2-3 دفعہ کرے گا تو پھر یہ کہیں گے کہ نافرمانی کا ارادہ ہے, تبھی تو بار بار کر رہا ہے. تو ایسا بھی اللہ کی نافرمانی کا ارادہ نہ ہو. اور 8واں یہ کہ قے سے روزہ ٹوٹا ہو, جیسے بھی آپ کو بتایا تھا قے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے, اس میں وہ تینوں شرطیں جمع ہوں گی, روزہ ٹوٹے گا, لیکن اس میں صرف قضا ہوگی, کفارہ نہیں ہے, چاہے جان بوجھ کے قے کرے آدمی, کیونکہ قے کرنا کوئی طبیعت کو پسند نہیں آتا, اور جب پسند نہیں آتا یہ قابل کراہت چیز ہے تو جنایت کامل نہیں ہوتی. جب بھی کراہت والی شے کے ذریعے روزہ ٹوٹے گا جرم کامل نہیں کہلائے گا, تو یہ اس پہ قضا ہے. اور اسی طرح کسی مفتی صاحب کو کوئی فتویٰ سنا اور کوئی بات سنی, کوئی حدیث سنی اور غلط فہمی میں مبتلا ہو کر اس کو بنیاد بنا کر روزہ توڑ دیا, تو پھر اس پہ صرف قضا ہوگی, کفارہ لازم نہیں ہوگا. امید ہے کہ آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے. اور کفارے کی میں نے تعریف آپ کو بتائی دی کہ ویسے تو شرع لحاظ سے ایک غلام آزاد کرنا سب سے پہلے ہوتا ہے, لیکن وہ آج کل غلاموں کا دور نہیں, تو پھر 60 روزے لگاتار رکھنا, اور یہ بھی انسان نہ کر سکے, صحیح شرعی مجبوری ہو, تو پھر 60 مساکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہوگا.